مومن کے ساتھ عجیب معاملہ ہے، وہ ہمیشہ خیر میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مومن کی جو کہانی ہے وہ خیر کی ہے۔ اس لیگسی میں اس کو یہ لیسن ملتا ہے کہ پہلے جو پروفٹس تھے اور پہلے جو پیغمبر تھے اور پہلے جو قریبی لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے، جو اولیاء تھے، اس پہ تو سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں، اور یہاں تک وَزُلْزِلُوا اس طرح سے ان کو آزماتا تھا، پھر سے وہ ڈسٹریکشن کا جو شکار ہوا تھا پہلے سے، اس ڈسٹریکشن سے نکلتا ہے، وہ فوکس ہو جاتا ہے، وہ منزل کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے کہ ساتھ اگر آپ جڑے رہے تو یہ فیض آپ کو سہارا دیتا ہے، یہ فیض آپ کو نکالتا ہے، اور یہ ڈیوائن پلان اور ڈیوائن وزڈم یہ آپ کو ایک بہت بڑی لینس جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ دیکھیں، مومن کی جو سفرنگ کی کہانی ہے نا، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مومن کی جو کہانی ہے وہ خیر کی ہے۔ مومن کے ساتھ عجیب معاملہ ہے، وہ ہمیشہ خیر میں ہوتا ہے۔ اس کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس میں صبر سے کام لیتا ہے، پیشنس سے کام لیتا ہے، اور جب اس پہ کوئی بلیسنگ آتی ہے تو اس میں وہ شکر سے اور گریٹیٹیوڈ سے کام لیتا ہے، اور اس لیے مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اچھا، اب یہ کیوں ہے؟ کل ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ ایک انسان ہے، اگر اس کا کوئی فیض نہیں ہے، اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، یا وہ مشرک ہے یا وہ ایتھیسٹ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں کسی چیز کو نہیں مانتا، حالانکہ یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو نہیں مانتے، تو اس کا معاملہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ اس کے ساتھ سفرنگ کی کہانی جو ہے وہ بہت ٹف ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کبھی اس کو اس طرح سے آزماتا ہے کہ اس پہ کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے، اور تنبیہ کے لیے اور رجوع کے لیے، اور یا جو ہے اس کو پھر کلی چھٹی ملتی ہے اور اس پہ فراوانی ہوتی ہے، اور وہ اس میں مست رہتا ہے اور بلائنڈ بن جاتے ہیں، اور وہ ہلاکت ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں لگتا۔ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں بڑا اچھا کر رہا ہوں، میرے ساتھ بڑا اچھا پیش ہو رہا ہے اور میں کامیاب ہوں، حالانکہ وہ ہلاکت میں ہوتا ہے۔ لیکن مومن کا معاملہ اس کا برعکس ہے۔ مومن کے لیے کوئی بھی سفرنگ، کوئی بھی بلیسنگ، جس طرح سے بھی ہو، وہ ان کے لیے خیر کا ہی ہوتا ہے۔ اور وہ کیونکہ اس کا فیض ہوتا ہے، اور اس فیض کی وجہ سے پہلے سے ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ڈیوائن پرمیشن کے بغیر تو کچھ نہیں ہونے والا، ما اصاب من مصیبہ الا باذن اللہ، کہ کوئی بھی مصیبت نہیں آ سکتی اللہ کی اجازت کے بغیر۔ یہ بات ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تقدیر پہ ایمان ہوتا ہے، تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرے نفس کے ساتھ کوئی مصیبت ہو، میرے مال کے ساتھ کوئی مصیبت ہو، تو وہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہوتا۔ ما اصاب من مصیبہ، کوئی بھی مصیبت جو ہے وہ نہیں آتی، وہ ایک کتاب میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے، من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ پہ بہت آسان ہے، اس سے پہلے سے سب کچھ لکھا ہے۔ جب مومن کی یہ فیض ہو تو اس کے لیے کوئی مصیبت ٹیکل کرنا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ اس فیض کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنی پرسنل گرومنگ کا ایک خوبصورت سفر جو ہے وہ طے کرتا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں مومن کے ساتھ، کہ جو اس کے زیادہ قریب ہے اور جس کے لیے بڑا ایک رینک مقرر کیا ہو، تو اس کو زیادہ آزماتا ہے، اس پہ زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔ اس لیے جو پاسٹ میں مومن کے لیے ایک جو لیگسی ہے، وہ پاسٹ کی لیگسی ہے نا،
تو اس لیگسی میں اس کو یہ لیسن ملتا ہے کہ پہلے جو پروفٹس تھے اور پہلے جو پیغمبر تھے اور پہلے جو قریبی لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے، جو اولیاء تھے، اس پہ تو سب سے زیادہ مصیبتیں آتی تھی، اور یہاں تک وَزُلْزِلُوا، اس طرح سے ان کو آزماتا تھا کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کہ ایون کے پیغمبر اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی تھے وہ سوال کرتے تھے کہ کدھر ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت، ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ ہم کدھر پھنس گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ الا ان نصر اللہ قریب، الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے وہ قریب ہے. وہ تو آپ کو صرف اور صرف جو آپ کی پوٹینشیل ہے اور جس میں پہلے کمی پائی گئی تھی، اس پوٹینشیل کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو اس راستے پہ لگا ہے. اور جب آپ کی پوٹینشیل ڈیولپ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے وہ آپ کو پھر کہتے ہیں کہ اس کو مزید ڈیولپ کیسے کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کہ صبر کرنا ہے اور صبر کرنا ہے اور صبر کرنا ہے. یعنی یہ تینوں پیشنس ہی ہے، لیکن اس کی شکلیں مختلف ہیں، اس کی جو شدت ہے وہ مختلف ہے. اور پھر آپ کو کہتے ہیں کہ اگر اس سفر پہ آپ اس طرح سے نکلے اور آپ نے اس کو اس طرح سے طے کیا تو آپ سمجھے کہ آپ کامیاب ہو گئے. اچھا، اب مومن کے ساتھ ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے نسیان تو مومن کو بھی ہوتا ہے، بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وقتاً وقتاً ریمائنڈر دیتے ہیں. یا مومن جو ہے کبھی کبھار لیزینس کا شکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایک ریمائنڈر بھیجتے ہیں سفرنگ کی صورت میں، اور اس کو اپنا حقیقی سفر یاد آ جاتا ہے اور وہ پھر سے شروع کرتا ہے. پھر سے وہ ڈسٹریکشن کا جو شکار ہوا تھا پہلے سے، اس ڈسٹریکشن سے نکلتا ہے، وہ فوکس ہو جاتا ہے، وہ منزل کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے اور وہ قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے. تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آپ میں سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ کون آپ میں جد و جہد کرنے والے اور کون آپ میں سے صبر کرنے والے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، کہ آپ میں سے اس سے پہلے جد و جہد کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد صبر کا ذکر کیا ہے، کہ آپ میں سے میرے راستے میں جو میں نے گائیڈنس دی ہے، کون اس کو پیشنس کے ساتھ، ڈٹرمینیشن کے ساتھ اس راستے پہ جا رہا ہے، اور کون اس جد و جہد میں لگے ہوئے، کون اپنی نفس کی پاکیزگی میں لگے ہوئے، اور اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتا کہ اب میرے اوپر جو ہے مصیبتیں ہیں یا میرے اوپر اب فراوانی ہے. اس کا فوکس جو ہوتا ہے وہ سفر ہی ہوتا ہے، اور اس سفر میں وہ ایک سے ایک بڑھ کر منزل طے کرتا ہے. اور یہ انفائنائٹ سفر جو ہے یہ مومن سے مقصود ہے، اور یہ مومن کا منزل ہے، اور یہ نہ ختم ہونے والا سفر ہے. اور ایسا سفر کہ جس میں سفر ہی منزل ہے، کیونکہ آپ مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے. آپ مخلوق رہیں گے اور وہ خالق رہے گا، اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے.
کیونکہ وہ غنی ہے اور ہم فقراء ہیں، وہ حمید ہے اور ہم محتاج ہیں، لیکن ہمارے ساتھ احسان اس نے یہ کیا ہے کہ ہمیں نفس دیا ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، ہمیں اتنی بڑی شخصیت دی ہے، اتنا بڑا احسان کر کے ہم نے پھر بھی اس کی قدر نہیں کی. ہم نے اس کی قدر اور ویلیو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں پہچانا جو قدر اس کی کرنی چاہیے تھی. اس لیے اللہ نے شکوہ کیا ہے نا، وما قدر اللہ حق قدری، آپ لوگوں نے اس طرح سے قدر نہیں کیا، اور آپ لوگ ڈسٹریکشن کے شکار ہو گئے. اور آپ لوگوں کو تو میں نے اتنا بڑا بلیسنگ دیا تھا جس کو ہدایت کہتے ہیں، جس کو گائیڈنس کہتے ہیں، اور اس گائیڈنس کے ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ میں غریب ہوں، اس گائیڈنس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر مصیبت ہے، اس گائیڈنس کے ساتھ آپ یہ گلے اور شکوے کرتے ہیں. تو نارملی تو انسان کمزور ہے، لیکن اس فیت کے ساتھ اگر آپ جڑے رہے تو یہ فیت آپ کو سہارا دیتا ہے، یہ فیت آپ کو نکالتا ہے، اور یہ ڈیوائن پلان اور ڈیوائن وزڈم یہ آپ کو ایک بہت بڑی لینس جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ اسی لینس کے ساتھ پھر آپ اپنی جرنی جو ہے اور سفر طے کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو ہم آزمانے لگے مال کی کمی کے ساتھ اور صحت کے نقصان کے ساتھ اور کوئی اور اس طرح کا کوئی بھی نقصان ہو، تو آپ نے دو کام کرنے. کیا ہے پہلا کام؟ کیا ہے پہلا کام؟ یہ ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر آپ نے پیشنس سے کام لیا، اور پھر کہتے ہیں وَتَتَّقُوا، اور اگر آپ نے تقوی اختیار کیا، یہ دو کام اگر آپ نے کیے، پیشنس اور گاڈ کانشیسنس، تو کہتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ آپ کے ہاتھ ایسے ہیرے اور جواہرات لگے کہ یہ آپ کو نکھال لیں، یہ آپ کو گرنے نہیں دے، اور آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہو.